کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ جوابات لیتے ہیں، کچھ کلام سنتے ہیں، پھر موضوع پر آتے ہیں۔ جی خلیل بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے۔ جنہوں نے بخار کے حوالے سے پوچھا تھا، ٹائیفائڈ کے حوالے سے، کسی بھی قسم کا بخار ہو، اس کے لیے یہ علاج آپ کر سکتے ہیں۔ روحانی علاج بھی پوچھا تھا انہوں نے، وہ عرض کرتا ہوں، یا غفورو، یا غفورو، یہ 3 مرتبہ لکھنا ہے، 3 ٹائمز اس کو لکھنا ہے، کسی کاغذ پر لکھ کر پھر اس کو پلاسٹک کوٹنگ وغیرہ کروا کر بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے بخار کے اندر فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر یہ جب آپ فا لکھیں گے، اس کے اندر غفور اور واو آ رہا ہے تو اس کا منہ بند نہیں ہونا چاہیے، منہ اس کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ کھلا رہنا چاہیے۔ یہ اس چیز کی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کو بھوک نہیں لگتی ہے، یوں بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کھاتے ہیں تو لگتا نہیں ہے، تو اس کے لیے جس طرف توجہ دلائی تھی سلمان بھائی نے کہ بچے جیسے پاپڑ ہو گئے، چپس ہو گئے، اس طرح کی باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ٹافیاں وغیرہ، تو اس میں ایک تعداد ایسی ہی ہوتی ہے کہ جو غیر معیاری ہوتی ہے، تو جو کھانے کے لائق نہیں ہوتی مگر بچے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کروایا جائے، اچھی چیزیں انہیں کھلائی جائیں۔ تو اور بالخصوص ایسی تلی ہوئی چیزوں کی کثرت بچے جو کرتے ہیں، اس سے جس حد تک آپ بچا سکتے ہیں وہ بچائیں۔ تو بچوں کی صحت کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو ایسا کر لیں کہ 5 عدد بادام لے کر اور 2 کھجوریں، اس کا ملک شیک بنا کر بچوں کو پلایا جائے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہڈیاں بھی اس سے مضبوط ہوں گی، دماغ بھی مضبوط ہوگا، آنکھوں کی روشنی میں بھی فائدہ ہوگا، حافظہ بھی مضبوط ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ یعنی پوری جسمانی صحت کے اعتبار سے یہ بہت ہی پیارا اور مفید نسخہ ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہوتا بھی لذیذ ہے، تو بچے اس کو بآسانی کھا سکتے ہیں۔ اور باقی سلمان بھائی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان چیزوں کو ہم بچوں کو کیسے کھلائیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان چیزوں کو ہم چھڑائیں، جو ایسی چیزیں کھا رہے ہیں انہیں چھڑایا جائے، جیسے کہ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ حکمت عملی سے موقع محل کے اعتبار سے یہ کیا جائے کہ جیسے جو ٹافی وغیرہ بچے کھاتے ہیں تو اس پر ہلکی سی کوئی مرچ وغیرہ ایسی چیز لگا دی جائے کہ جو ناپسندیدہ ہو، بچے اس کو چھوڑ دیں۔ تو خیر اب بھی بچے بھی ماشاءاللہ ہوشیار ہوتے ہیں، تو موقع محل کے اعتبار سے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ ایسی چیزیں آپ کے گھر پر نہ آئیں، کوشش یہی ہو کہ ایسی چیزیں نہ آئیں۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا کوئی اچھا انداز جو ہے وہ کھلانے کا کیا جائے۔ مثال ہے آپ نے اس بچے کے سامنے سیب رکھ دیا کہ یہ کھا لو، تو اب ہو سکتا ہے وہ نہ کھائے، لیکن اس کی جگہ آپ نے اس کو کاٹ لیا اور چھوٹے چھوٹے اس کے پیس بنا دیے، اور پھر اگر کوئی گھر کے اندر ایسا مشروب ہے کہ جو اس کو پسند ہے وہ تھوڑا سا اس پر ڈال دیا جائے، تو وہ انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ پھر کھانے لگ جائے گا، اور ہو سکتا ہے پھر وہ اس پر آ بھی جائے۔ مجھے اس سے ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک تھا کوئی جسے ایک سالن تھا، وہ پسند نہیں تھا۔ گھر والوں نے کیا کیا خالد بھائی؟ گھر والوں نے یہ کیا کہ اس سالن کو بالکل میش کر دیا، اس کو سبزی تھی ایک، سبزی کو بالکل کیا کر دیا؟ میش کر دیا، یعنی اس کو بالکل جس طرح گریوی ٹائپ نہیں ہوتا ہمارے ہاں آج کل، جیسے پہلے جو ہے وہ سن 2000 جو ہے نا وہ 20 یہ سینچری سے پہلے، جب 90s کا دور تھا، 1992 93 94 اس کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس وقت کھانے کا میں جو شوربہ ہوتا تھا نا، واقعی شوربہ ہوتا تھا، جسے آپ شوربہ کہہ سکتے ہیں۔ آج کل جیسا بعض ڈشوں کے اندر بناتے ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں، جیسے سرید وغیرہ بناتے ہیں، اس کے لیے شوربہ واقعی شوربہ ہوتا تھا۔ آج کل شوربہ بس وہ مطلب وہ ایک گاڑھا سا مطلب وہ ہوتا ہے، اس کو شوربے کا مطلب نام، وہ لوگ مسالے کو شوربے کا نام دے دیتے ہیں۔ چلیں بہرحال اللہ خیر فرمائے، اس پر بھی کبھی بات کریں گے۔ تو وہ نا جی اس کو بالکل میش کر دیا، اس کو مکس کر دیا اور وہ کھلایا اس کو۔ اس نے بڑی تعریف کی، اس نے کہا کیا بنایا آپ نے کھانا؟ تو اس کی ماں نے بتایا بیٹا وہ جو سبزی تمہیں پسند نہیں نا آج، یہ وہی پکائی۔ تو یہ بھی ماں باپ کی بھی ایک حکمت ہے ماشاءاللہ۔ بس اوقات چیز کھلانے کے لیے ریسیپی چینج کرنی پڑتی ہے، مختلف ریسیپیز بھی اگر اپلائی ہوتی رہیں تو بھی ہو سکتا ہے کہ بچے اس کو دوسرے طریقے سے کھا لیں، ایک فارمیٹ پہ نہ آئے تو دوسرے پہ آ جائے۔ جی
جی یہی بات ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز جو آپ اس کو کھلانا چاہ رہے ہیں، مثال پستے بادام ہے، اگر آپ وہ ایسے نہیں کھاتے ہیں تو کوئی اس کا آپ چھوٹا موٹا گھر میں حلوہ بنا لیں. گاجر نہیں کھاتے ہیں، گاجر کا حلوہ بنا لیں. تو اس طرح اس سے فائدہ حاصل ہوگا، مختلف انداز سے انہیں پیش کیا جائے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اور جسم میں بھی طاقت آئے گی. اور اگر بچوں کو بھوک وغیرہ نہیں لگتی ہے تو اس کے حوالے سے میں ایک گھریلو علاج عرض کر دیتا ہوں، یہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیں گے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. اس میں یہ ہے کہ پودینہ، خشک پودینہ جو گھر کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں وہ سبز پودینہ ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے خشک، اسی کا ہی خشک کیا ہوا یعنی خشک پودینہ، تو وہ آپ نے لینا ہے تقریباً 25 گرام. پھر ایک اور چیز ہے انار دانہ، تو یہ بھی 25 گرام آپ لے لیں. 25 گرام انار دانہ، اور اس میں 4 چیزیں اور ہیں وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں. 25 گرام انار دانہ، 25 گرام پودینہ جو ہوتا ہے خشک وہ والا، 2 چیزیں ہوں گی. یہ باقی جو 4 چیزیں ہیں یہ ہیں 12 گرام. نمبر 3 کالا نمک، اور نمبر 4 سونف، نمبر 5 سفید زیرہ، اور نمبر 6 نر کچور کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے. یہ 6 چیزیں آپ لے کر، یہ آخری 4 چیزیں 12 گرام، اور شروع کی جو چیزیں تھیں پودینہ اور انار دانہ، یہ آپ نے لینا ہے 25 گرام. تو ان کو پیس لیجئے اور بچوں کو تھوڑا تھوڑا یہ چٹا دیا کریں کھانے سے پہلے، تو انشاءاللہ عز و جل بھوک میں اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ پیٹ کے امراض بھی سے دور ہوں گے، گیس وغیرہ کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچے کو دمہ تھا، دمے کے حوالے سے دمہ عام طور سے بہت ساروں کو ہوتا نہیں ہے، مگر کہہ دیا جاتا ہے کہ اسے دمہ ہے، کسی اچھے طبیب کو، اچھے ڈاکٹر کو دکھایا جائے تو انشاءاللہ عز و جل. بالخصوص وہ کے لیے دیسی علاج جو حکیمی علاج ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کا بہت اچھا علاج ہوتا ہے. کسی اچھے طبیب حکیم کے سے مل کر جو ہے آپ اس کا علاج کروائیں. پھر بھی میں ایک علاج عرض کر دیتا ہوں جو کہ انشاءاللہ عز و جل فائدہ مند ہوگا. وہ یہ ہے کہ شکر تغال کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے، یہ آپ نے 12 گرام لینی ہے. دوسری چیز ہے یہ دمے کے لیے میں بھی فائدہ کرے گا، نزلہ زکام کھانسی کے حوالے سے بھی فائدہ کرتا ہے، تو سانس کے جو امراض ہیں اس میں بھی فائدہ کرے گا. شکر تغال یہ آپ نے 12 گرام لینی ہے. دوسری چیز ہے، یہ تھوڑا مشکل نام ہے، کاکڑا سنگی، کاکڑا سنگی، یہ بھی آپ نے لینی ہے 12 گرام. اور تیسری چیز ہے فلفل سیاہ، یعنی کالی مرچوں کو کہا جاتا ہے، یہ آپ نے لینی ہے 6 گرام. اور چوتھی چیز ہے ربوس سوس، ربوس سوس بھی کہتے ہیں، ربوس سوس بھی اس کو نام مختلف ناموں سے جسے کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ بھی آپ نے ربوس سوس 12 گرام آپ نے لینی ہے. اور زعفران آپ نے لینی ہے 2 گرام، 2 گرام زعفران لے لیں. ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے پیس لیجئے اور 1 پاؤ شہد کے اندر اس کو مکس کر لیں. اور پھر آدھی چمچی جو چھوٹی چمچ ہوتی ہے تقریباً 3 گرام آپ بچوں کو صبح شام دے دیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے فائدہ حاصل ہوگا. اور بال سفید چھوٹی عمر میں ہو رہے ہیں، اس کے لیے آپ 2 چیزوں پر عمل کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آملے کا مربع آپ صبح و شام استعمال کریں، یہ بالوں کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. نمبر 3 اس میں وٹامن سی ہوتا ہے، یہ جو کہ بالوں کے لیے مفید ہوتا ہے. دوسری چیز آپ نے لینی ہے خمیرہ ابریشم، یہ بہت مشہور ہے، تو یہ آپ کہیں سے بھی آپ لے لیجئے. ایک ہوتا ہے سادہ، ایک ہوتا ہے دوسرا خمیرہ ابریشم، تو یہ آپ نے سادہ والا نہیں لینا ہے، دوسرا لینا ہے. تو کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں، صبح شام 1 چمچ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوگا. پیٹ میں گیس رہتی ہے، پیٹ میں گیس رہتی ہے، اس حوالے سے یہ جو علاج ہے اس کے اندر کالا نمک بھی ہے. جو جن کا بی پی ہائی ہوتا ہے وہ اس کو استعمال نہ کریں، یا نمک کو اس سے نکال دیں. باقی 4 چیزیں اس میں ہیں، تو نمک استعمال نہ کریں، باقی 3 چیزوں کا آپ بنا سکتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ کرے گا. اس میں کیا ہے، سونٹ آپ لے لیں 50 گرام سونٹ کہتے ہیں زنجبیل کو. زنجبیل یعنی کہ یہ جو خشک ادرک ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے، سونٹ کہہ لیں، زنجبیل کہہ لیں، پنجابی میں سنڈ بھی کہتے ہیں اسے. تو یہ 50 گرام لینی ہے. دوسری چیز اس کے اندر ہے اجوائن، اجوائن بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے. تیسری چیز ہے کالا نمک، یہ آپ نے 100 گرام اس کے اندر شامل کرنا ہے. اور آخری چیز ہے، چوتھی چیز، وہ ہے کالی مرچ، وہ بھی آپ نے 50 گرام شامل کرنی ہے. یعنی سونٹ، اجوائن اور کالی مرچ یہ 50 گرام، اور نمک جو ہے 100 گرام. یہ چاروں چیزوں کو باریک پیس لیجئے. کھانے کے بعد 1 چمچ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور گیس وغیرہ کے حوالے سے بہتری حاصل ہوگی. اللہ صحت عطا فرمائے. کھانے پر بھی توجہ دیں نا، جو بعدی چیزیں ہیں ان پر بھی دھیان دیں. علاج بھی کریں اور خوراک پر بھی تھوڑا غور فرمائیں. جی. اور انگلیوں اور ایڑیوں میں جیسے درد بتایا تھا، اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرمائے. تو یہ جو علاج عرض کر رہا ہوں، یہ جوڑوں کے درد وغیرہ کے حوالے سے،
اور ہاتھ پیر میں کہیں بھی درد ہو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، وہ یہ ہے کہ اسگن کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، وہ آپ لے لیں۔ نمبر 2 دار چینی، نمبر 3 سنگاڑے خشک سنگاڑے، اور نمبر 4 چوب چینی، اور نمبر 5 مصری۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اسگن ناگوری، دار چینی، خشک سنگاڑے اور چوب چینی، اور آخری چیز ہے مصری۔ یہ تمام چیزیں آپ 50 گرام یا 100 گرام ایک جیسے وزن کی آپ لے لیں، اور پھر اس صبح شام ایک چمچ استعمال کیا جائے۔ اگر کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، جیسے بعض لوگوں کا الگ الگ پرابلم ہوتی ہے، کسی کو چھوٹے جوڑوں کا درد ہوتا ہے، کسی کو بڑے جوڑوں کا درد ہوتا ہے، عرق النساء مختلف ناموں سے نام لیا جاتا ہے، تو ان چیزوں کو تو باقاعدہ علاج ہوتا ہے۔ یہ ایک جنرلی علاج عرض کر رہا ہوں، چھوٹا موٹا کوئی معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل بہت بہترین یہ علاج ہے، اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ مزید شوگر کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، سونف اور خشک آملہ ہم وزن آپ لے لیں، ان دونوں کو پیس کر رکھ لیجئے، اور میرے آقا شیخ ذریعہ قدم اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر 313 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں۔ تو اس کو ہم وزن لے کے پھر اس پہ پیس لیجئے، 13 مرتبہ اس پہ درود پاک بھی پڑھ کے دم کر لیں، اور پھر ہو سکے اگر مٹکا ہے گھر میں تو مٹکے کے پانی سے اس کو لے لیں، یا ویسے عام سادہ پانی ہے اس سے آپ اس کو صبح شام ایک چمچ استعمال کر لیں، تقریباً 6 گرام، تو اللہ نے چاہا شوگر کے اعتبار سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک بات بتائیں خلیل بھائی، جی یہ جو مٹکے کا پانی ہے، تو مٹکے کے پانی کی خاص خاصیت ہے؟ مطلب بعض اوقات دیکھا ہے کہ لوگوں نے گھر میں بھی مٹکا رکھا ہوتا ہے۔ اچھا پہلے زمانے میں تھا نا، مٹکے کے اوپر سے مطلب وہ اس کے اوپر وہ چھوٹی سی سٹیل کی ایک پلیٹ رکھی ہوتی تھی، اس کو ہٹاتے تھے اور اوپر سے پانی ڈالتے تھے۔ آج کل معاملہ جدید آ گیا، وہ ٹوٹی لگی ہوئی نیچے بٹن دباتے ہیں اس کو، تو پانی مطلب اسے گلاس بھر لیتے ہیں۔ تو کیا مٹکے کے پانی کی کوئی خاص تاثیر ہے؟ مطلب جیسا یوں کہہ لیں، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ مٹکا یا مٹی کے برتن کہہ لیں، مٹی کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر کھانا بنانا دوسرے برتنوں کے اعتبار سے فائدہ مند ہے، اور کہا جاتا ہے کہ لذیذ بھی ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بزرگوں کی بارگاہوں میں یہ مٹی کے برتن دیکھیں تو وہ ان کے استعمال میں ہوتے ہیں، یوں بھی بابرکت ہے، اور کچھ نہ کچھ جیسے روایتوں میں بھی اس کی برکتیں پڑی ہیں، تو یہ ان تینوں چیزوں کے اعتبار سے لگتا ہے کہ بڑا مفید ہے۔ اور پھر طبی اعتبار سے بھی آج کل کے جو نئی دھاتیں ہیں، تو اس حوالے سے اس کے بجائے اگر ہم مٹی کے برتن کے اندر کھانا بنائیں، اسی کے اندر سے جیسے پانی پیا جائے، وہ الگ بات ہے کہ اب مٹکے میں پانی صاف ڈالیں گے تو ہی وہ صاف نکلے گا۔ اب یہ نہیں کہ مٹکے میں ڈال کے وہ فلٹر ہو کر باہر آ جائے گا، تو صاف پانی اس میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مٹی کا جو ایک خاصیت ہے، جو کھانے کے اندر جیسے اس کا فائدہ ہے، تو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے اس کے اندر اگر کھانا رکھا ہو تو دوسرے برتنوں کے اعتبار سے خراب بھی کم ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بعض بزرگوں نے جیسے لکھا آگے اس کو ویسے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اب یہ کہ اگر فی زمانہ دیکھیں تو مٹکے تو غائب ہی ہو چکے ہیں، پنجاب میں یا ایسے کسی گھروں میں ہوتے ہوں گے۔ نہیں مٹکے استعمال قلیل ہو گیا، کم ہو گیا ہے، شہروں میں لیکن پر مٹکے ایگزسٹ کرتے ہیں صحیح، لیکن باقی صحیح فرما رہے ہیں آپ، بہت کم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال مٹکے میں پانی ٹھنڈا کیسے رکھتے ہیں؟ ایک تو ہمارے علاقوں میں تو عام جیسے موسم جہاں معتدل ہوتا ہے گھروں کے اندر، تو مٹکے میں پانی ٹھنڈا رہتا ہے۔ بہرحال مٹکے میں پانی ٹھنڈا رکھنا یہ بھی ایک کام ہے، بالخصوص وہ علاقے جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو کیسے مٹکے میں پانی ٹھنڈا رہتا ہے یہ بھی کبھی اللہ نے چاہا تو میں بتاؤں گا۔ اور فلٹر کی جیسے بات کی خلیل بھائی نے، تو نیچرل فلٹر کیسے بنتا ہے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کسی دن بنا کے دکھائیں گے، اور پھر اس میں سے مطلب میرا ارادہ ہے نیچرل فلٹر بھی بنائیں گے، اور پھر وہ کتنا یوزفل ہے اس کو بھی چیک کریں گے۔ نیچرل فلٹر بنانے کا پورا ایک اس کی سائنس پروسیس ہے ایک، لیکن وہ نیچرل فلٹر سے فلٹر ہوا پانی وہ کس کیٹیگری کا ہے یہ بھی میری نیت ہے کہ اس کو بھی ہم تھوڑا لیبارٹری ٹیسٹ بھی کریں گے اس کا۔ چلیں آپ انتظار کریں، میں بھی انتظار میں ہوں کب وہ موقع آئے گا، جب وہ آئے گا تو آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دیکھ ہی لیں گے۔ آگے خلیل بھی کچھ مزید بتا رہے ہیں یا ہم آئیں؟